آپ کسی بھی عمر میں ہیں، مرد ہیں یا عورت، دین کا علم سیکھیں۔ دین کا علم سیکھنا فرض ہے، عمر کے کسی حصے میں بھی ہو۔ جو دین کا علم سیکھتا سکھاتا فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شہیدوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تمہارے ایمان والوں کے اور جن کو علم دین دیا گیا ان کے درجے اللہ بلند فرمائے گا۔ یعنی دین سیکھنے والوں کے درجے بلند ہیں، اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے لیے اپنے سینوں کو دین کے علم سے منور کریں۔ جس کو دین کی سمجھ آ جائے، دین سیکھ رہا ہو، یوں سمجھ لے کہ وہ اللہ کا نور اپنے دل میں داخل کر رہا ہے۔ دین کا علم ہی جو اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ ہے، ورنہ اس کے بغیر، دین کے علم کے بغیر انسان اندھا ہے۔ اللہ نے خود ہی فرمایا کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا نہیں، برابر نہیں ہو سکتے، علم والا افضل ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ علم انسان کو کامل بناتا ہے، علم کے بغیر انسان جانور جیسا ہے، اور بے علم پر شیطان کا وار بھی جلدی چلتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ اور تاکیدی طور پر آپ نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یعنی وہاں سے مدینہ، مکہ سے چین بہت دور تھا، یعنی بہت لمبا سفر بھی کرنا پڑے تو دین کے لیے کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علم دین سیکھو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک دین سیکھو۔ ضروریات دین سیکھنا ہر مرد عورت پر ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کے درجے اتنے زیادہ ہیں کہ جو دین سیکھتا دنیا سے چلا جائے یا دین سکھاتا دنیا سے چلا جائے، وہ شہیدوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑھاپے میں بھی دین سیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے کا پہلا مدرسہ صفیہ کے نام سے جو مسجد نبوی میں بنایا، اس میں 70 سے لے کر 400 صحابہ کرام تک رہتے تھے، باقاعدہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ کر وہاں رہتے تھے، شب و روز وہاں حضور سے دین سیکھتے تھے۔ اور اس میں بڑی بڑی عمر کے بھی بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے۔ تو علم سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں کرنی چاہیے، آپ بہت ضروری ہے کہ علم دین سیکھیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ میری حدیث کا علم جو اس لیے سیکھے یا دین الہی اس لیے سیکھے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، فرمایا اس کا مقام ٹھکانہ جنت ہے۔ لہٰذا یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ جو میرا امتی 40 حدیثیں یاد کرے اور ان کو لوگوں تک پہنچائے، یعنی آگے اس کو سناتا رہے، تو قیامت کے دن اللہ کریم اسے علماء کی جماعت میں اٹھائے گا، اور فرمایا میں اس کے ایمان کی شہادت دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دین سیکھنے والا یا دین سکھانے والا کسی قبر سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 40 دن تک اس قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو موت آئی کہ وہ علم حاصل دین کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے دین اسلام زندہ رہے، تو اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا، یعنی وہ
انبیاء کے قریب اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ اور یہ بھی فرمایا جو ایک گھڑی علم کے لیے بیٹھا تو رات بھر کی عبادت کے ثواب سے افضل ہے۔ تھوڑی دیر یعنی دین سیکھنے کے لیے بیٹھے تو وہ عبادت کی، قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور نوافل سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ دین سیکھا جائے۔ جہاں دین کی نشست ہو وہاں پہنچیں۔ ہر قدم کے بدلے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، اور تھوڑی دیر اس نشست میں بیٹھنا رات کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ خاص کر بزرگ بھی اور جوان خاص کر ترجیح دیں اپنے آپ کو، دین سیکھنے میں وقت گزاریں، مطالعہ کریں، دین کو سمجھیں، سمجھائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق